السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ لاسٹ جو ہم نے جہاں پر ختم کیا تھا تو یہ تھا کہ مدینے میں آنے کے بعد مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے حل نکالا، اور کس طرح سے اخوت کا ایک رشتہ جو ہے وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ معاہدے بھی تھے جو انصار میں کے بہت سارے قبیلے جو تھے، یعنی اوس اور خزرج کے علاوہ بھی، اور ان میں سے ظاہر سب مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، اس وقت مشرکین کی بھی بہت بڑی تعداد تھی اور مسلمانوں کی بھی بہت بڑی تعداد، تو آپس میں بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے لیے معاہدہ کر لیا گیا۔ تو اس کی شرائط میں پچھلی دفعہ بتا چکی ہوں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو یہ حکمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی، اور آپ نے اس کی وجہ سے جو یہ فیصلے کیے تھے، اس سے ایک ایسا معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی، ایک ایسا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آیا کہ جس میں کہ ایک نیکی کا، ایک ایثار کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت جو ہے نا، یہ سارا جو ہے یہ ایک ماحول ایک بنتا چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سے سب سے بڑی چیز جو تھی وہ آپ کی تعلیم و تربیت تھی۔ آپ مستقل جو ہے اصلاح کے لیے، ان کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے، ان میں محبت اور بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے برابر کوشش کرتے رہتے تھے مختلف موقعوں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عبادت کے طریقے اور اطاعت کے جو آداب تھے وہ بھی سکھاتے رہتے اور بتاتے رہتے تھے۔ اور اس سلسلے میں میں کچھ حدیثیں جو ہیں وہ اس وقت ضرور بیان کرنا چاہوں گی، اور یہ بتا دوں کہ یہ جتنی بھی جو بھی حدیثیں میں آپ کو بتاؤں گی یہ سب اوتھینٹک ہیں، بخاری سے، ترمذی سے، مسلم سے یہ جو ہیں یہ روایت لی گئی ہیں، یہ حدیثیں لی گئی ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ اور شناسا اور غیر شناسا سبھی کو سلام کرو، یعنی جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے، باہر نکلے بازار میں، مسجد جا رہا ہے، راستے میں جو بھی مسلمان ایک دوسرے کو ملیں تو ان کو سلام کریں۔ ہم لوگوں نے یہ جو طریقہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے آپس میں دلوں سے پیار محبت بھی ختم ہو گیا اور کم ہو گیا ہے۔ تو میں اس میں ایک واقعہ بتاؤں، بہت تم لوگ کہو گے ہر بات میں آپ کوئی واقعہ اور قصہ اپنا سنانے لگتی ہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ بات ہے سلام کے، تو میں بتانا چاہوں گی کہ جب میں حج پہ جا رہی تھی تو حج پر جو ہے نا میں بہت بس میں بتا نہیں سکتی کہ میں کئی سالوں سے جو ہے نا میں بہت زیادہ میری نیت اور میرا ارادہ تھا اور بہت خواہش تھی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی، کچھ نہ کچھ ایسی بات ہو جاتی تھی کہ میں کئی سال ہو گئے کہ میں حج پہ نہیں جا سکی، اور میرے دل میں بہت شدید تڑپ اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک تکلیف تھی کہ پتہ نہیں مجھے اللہ کیوں نہیں بلا رہا، کیوں نہیں میں وہاں تک پہنچ پاتی۔ میری بہن مجھے بلکہ جب بھی کوئی ذکر ہوتا تھا تو میں رونا شروع ہو جاتی تھی، اور بہت رونا آتا تھا۔ میں امی ابو سے بھی اپنے کہتی تھی کہ مجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بلاتا، تو میری بہن کہتی تھی کہ تم کیا پتہ تمہارے یہ آنسو، تمہارا یہ رونا، تمہاری یہ تڑپ اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ تمہیں نہیں بلاتا۔ بہرحال یہ تو وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، پتہ ہے اس کے اپنے فیصلے ہیں، وہ جب مناسب جس چیز کے لیے سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ خیر میں تو یہ بتائی تھی، جب ہم حج کے لیے گئے، میں ابوظہبی سے ہی گئی تھی، تو وہاں میں اتنی خوش اور اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ میں بتا نہیں سکتی میں اپنے دل کی کیفیت، کہ مجھے لگ رہا، کبھی مجھے لگتا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں، کبھی مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ میں کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وہ دیتی سعادت کہ میں جب ایئرپورٹ پہ پہنچی ہوں تو وہاں پر جو ہے وہ پاسپورٹس وغیرہ لے کے انہوں نے وہ ویزے کا وہ انٹری کر دی، اور ہم لاؤنج میں چلے گئے، اور وہاں لاؤنج میں ظاہر ہے سارے موسٹلی جو ہے نا ایک سائڈ پہ سارے جو تھے وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سب حج کے لیے جا رہے تھے۔
اور میں اتنی مطلب اتنی دل سے جیسے میرے خوشی پھوٹ رہی تھی، مجھے جو نظر آ رہا تھا میں اس کو سلام کر رہی تھی۔ تو کشور باجی کا اکثر مجھ سے نام سنتے ہوں گے، اور ان کی بیٹی صدف بھی ابھی قصص الانبیاء والے گروپ میں۔ تو میں نے ان کو بھی میں نے سلام کیا، تو میں نے کہا آپ بھی حج پہ جا رہی ہیں نا؟ کہ نہیں؟ تو میں ان کو سلام کر کے میں جیسے آگے بڑھی تو مجھے آواز آئی پیچھے سے کہ ان کے ہسبینڈ ان سے پوچھے تھے تم جانتی ہو ان کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتی۔ کہیں گے اچھا تم نے جس طرح سلام کیا میں سمجھا کوئی جان پہچان والی۔ تو مجھے بھی ہنسی آئی، میں نے کہا لوگ سمجھ ہوں گے یہ پاگل ہیں جو ہر ایک کو سلام کرتی پھر رہی ہیں۔ لیکن میں بات بتاؤں، کشور باجی آج تک وہ بات یاد کرتی ہیں، کہتی عمرانہ مجھے وہ بات بھولتی ہی نہیں ہے کہ بغیر جان پہچان کے، تم مجھے جانتی بھی نہیں تھی، تم نے کس طرح سے آ کے مجھے سلام کیا تھا اور آ کے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ جا رہی ہیں، آپ بھی حج پہ جا رہی ہیں؟ میں بھی جا رہی ہوں۔ مجھے اتنی خوشی تھی، ہر ایک کو دل چاہ رہا تھا بتاؤں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں، کچھ چیزوں کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم دوسروں کے ایکسپیرینس سے سنتے ہیں سیکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کا جو بھی حکم ہے اور اللہ کے رسول نے جو کوئی بھی بات کہہ دی ہے نا، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور واقعی سلام ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی، اور جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی۔ ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا، ہم لوگ بچپن میں چھوٹے سے تھے، یعنی سمجھو 3-4 سال کے ہوں گے، یعنی اتنے چھوٹے کہ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ہم جب کہیں جا رہے ہوتے تھے تو ہماری امی یا ہماری پھپھی، اکثر ہم اپنی پھپھی کے ساتھ بھی جاتے تھے، ہنا جو ہے نا ان کی امی جو ہماری پھپھی ہیں وہ جاتے ہوئے راستے میں ہم سے کہتی ہوئی جاتی تھی، جاتی وہاں سلام کرنا، تمیز سے بیٹھنا۔ پتہ نہیں آج کل ماں باپ اس طرح سے سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے مجھے، لیکن یہ جملے اچھی طرح یاد ہیں کہ ہمیں بہت تاکید کی جاتی تھی، اور گھر میں جیسے ہی کوئی آتا تھا تو اس کو فوراً سلام کرنے کا، ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے، ایک آٹومیٹیکلی ہمیں اتنی عادت ہے کہ ہمارے گھر میں ماسی آئے، ہمارے گھر میں جمع دار آئے، ہمارے مطلب اگر مسلم ہے اور ہمارے گھر میں کوئی پلمبر الیکٹریشین کوئی بھی آتا ہے تو ہم وہ بھی سلام کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کرتا تو ہم سلام کرتے ہیں۔ میں گیٹ پہ اکثر کھڑی ہوتی ہوں، کوئی ماسیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں اور مجھے تب دیکھتی ہیں تو میں ان کو سلام کرتی ہوں۔ یہ ہماری بنیاد میں یہ چیز ہمارے ماں باپ نے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، اور ہماری جن لوگوں نے تربیت کی، جس میں ہماری پھپھی بھی شامل ہیں، انہوں نے ہماری تربیت میں یہ گھٹی میں ہماری یہ چیز ڈال دی، اور ہم نے اپنے بچے کی کہ ہر ایک کو سلام کرو۔ تو یہاں سلام سے کافی لمبی بات ہو گئی، تو بس وہ بات مجھے بات سے بات نکل آتی ہے۔ تو خیر یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے تھے نا، ابھی پچھلے اس میں ہم نے پڑھا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ اور مشکات، ان سب سے یہ روایت ہے، اور اس سے پہلے والی بخاری کی تھی۔ تو دیکھیں کتنے سمپل بظاہر یہ کام ہیں، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، کس کو؟ سب کو، جو آپ کے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے پڑوس کے ہیں، قریب ہیں، ماسی ہے، سب کو کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ صرف ہم غریبوں کو ہی کھلانا ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں کو قائم رکھو ایسے وقت میں جب رشتے تکلیف دے رہے ہوں، دل دکھا رہے ہوں۔ ویسے اچھا ہے تو اچھا رکھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رشتوں کو توڑنا چاہ رہا ہے، کوئی دل کو دکھا رہا ہے، پھر بھی قائم رکھنا، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، یعنی تہجد کے، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے جو کہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی ہے، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اور اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی اور مشکات کی اور یعنی سمجھے متفق علیہ کہتے ہیں جو بہت تقریباً ساری جو جگہوں پہ جو جس کی آتھینٹسٹی کو آپ چیک کر سکتے ہیں نا۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں، یہ ساری حدیثیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ابھی آپ کو کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہوگی، کچھ میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سارے مومنین ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ایک انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے یہ حدیثیں جو ہے نا، ان پہ اپنے کو چیک کرتی جائیے، کیا ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ یا یہ کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی، دیکھیں بعض دفعہ اس میں یہ وضاحت ضرور کروں گی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کلر یا کوئی پرنٹ ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ دوسرے کے اوپر زیادہ سوٹ کرے گا، یا میری ایج کے حساب سے، یا مجھے یہ کلر اتنا پسند نہیں ہے لیکن دوسرے کو پسند ہے، تو وہ بات وہ نہیں ہوگی۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو خراب ہے، جس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، یا جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ماسیوں کو ایسا کھانا دیتے ہیں جو خراب ہو جاتا ہے، اسمیل آنے لگتی ہے یا پرانا، اور وہ خود جو ہے وہ جو کھا رہے ہیں وہ نہیں دیتے بلکہ خراب دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بات جو ہے نا، وہ مومن کے لیے ویسی ہی چیز پسند کرنی چاہیے جیسے کہ اپنے لیے۔ پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو کیا اسی طرح محسوس کر رہا ہے؟ کیا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ دوسرے کی تکلیف کو اسی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہماری اپنی وہ تکلیف ہے؟ یا ہم استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ تو خیر اللہ کا شکر الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی تکلیف پہ خوش ہو، اللہ کا احسان ہے، دوسرے کی تکلیف پہ دکھی ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا اتنی شدت سے ہم محسوس کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جب اس طرح سے محسوس کریں گے نا اس تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح، تو پھر اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں گے نا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ناراضگی ہے، اگر یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو 3 دن سے زیادہ اس ناراضگی کو قائم نہیں رکھنا چاہیے، دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے دشمن کے حوالے کرے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کی حاجت دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے قیامت کے دن دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرمایا کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو، تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور کسی کے عیب کو چھپانا جو ہے کتنی بڑی نیکی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس انسان کے عیبوں کو چھپائے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک رواج سا بن گیا ہے نا کہ دوسرے کی کمزوریوں کو، دوسروں کی خامیوں کو، بعض دفعہ جو چیزیں اس کا عیب بھی نہیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو کہ قدرتی ہوتی ہے، اس کا بھی مذاق اڑا کے اس کا بھی جو ہے ذکر اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کو دکھ پہنچایا جاتا ہے اور اس کی بات کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیں سوائے 2 موقعوں کے، ایک تو یہ کہ کسی لڑکی کی شادی یا کسی لڑکے کی شادی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ جو کردار کے حساب سے لڑکا یا لڑکی صحیح نہیں ہے، آپ میں سے کسی کو کنفرم پتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ثبوت کے ساتھ معلوم ہے آپ کو، اور اس کی شہرت اچھی نہیں ہے، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مناسب نہیں ہے، ان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں نہیں سنی ہیں، وہ بھی پوری ڈیٹیل نہیں کہ اس کا تو فلانے سے چکر تھا، یہ تو اس دن رات کو چلی گئی تھی، یہ تھی، اتنی ڈیٹیل نہیں،
ٹھیک ہے، صرف 2 موقع ہیں۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ جب ایک تو یہ کہ آپ کسی کی رشتے کا معاملہ جب ہو جائے، اور ایک یہ کہ کوئی مقدمہ ایسا ہے کہ جہاں پر کسی کی جان کا معاملہ ہے کہ آپ کی گواہی سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو چاہے اس گواہی کو دینے میں کسی کا کوئی عیب بھی بیان ہو جائے تو آپ کو بیان کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ قرار دیا اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کیا۔ ہم لوگ چھوٹے تھے، آپ کہیں گے پھر آپ اپنا قصہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرے ساتھ یادیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ میری امی مجھے اور میرے بھائی کو اسکول چھوڑنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ہم بہت چھوٹے تھے، یعنی KG 2 یا کلاس 1 کے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ بات یاد ہے کہ ہماری امی جب چھوڑنے جاتی تھیں تو راستے میں جہاں کہیں بھی کوئی کانٹے والی شاخ یا کوئی ایسا بڑا پتھر پڑا ہوتا تھا، فوراً اس کو اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دیتی تھی۔ تو ہم لوگ سائڈ سے نکل جاتے تھے اور امی سے بھی کہتے امی آپ کیوں اٹھا رہی ہیں، گندا ہے اس کو کیوں؟ تو امی کہتی تھی کہ اپنے والد کا کہتی تھی کہ ہمارے ابو کہتے تھے کہ راستے سے جو ہے نا کوئی بھی یہ چیز کانٹا یا کوئی پتھر ہوتا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا اسی طرح نسل در نسل نیکیاں آگے بڑھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صدقے اور خیرات کی ترغیب بھی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے گا اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے تو اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول کے ذریعے ہی۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی مدد کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے کہ جس سے آپ اس کی مدد کر سکیں، بعض دفعہ دل بہت چاہ رہا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اب اس کی مدد کیسے کریں۔ تو مدد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بات کو تسلی سے سنیں اور ہمدردی سے اس کا کوئی اچھا اس کا حل بتانے کی کوشش کریں، کوئی اچھا مشورہ دیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو تسلی تو دے سکتے ہیں، اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا ہی کریں۔ تو یہ ساری بتانے کا حدیث مطلب یہ تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی تربیت جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرما رہے تھے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے ہی مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جو تاریخ میں اس سے زیادہ مکمل اور اس سے زیادہ باعزت اور اس سے زیادہ جو ہے نیک اور صالح لوگوں اور عمل کرنے والے لوگوں کا اور کوئی معاشرہ ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ اور یہ اس جگہ ہو رہا تھا جہاں پر اس سے پہلے ظلمت تھی، تاریکی تھی، جہالت کی، لڑائی جھگڑے تھے، فساد تھے، دشمنیاں تھیں اور شرک تھا۔ اس جگہ چند سالوں میں ہی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ایک ایسا خوبصورت معاشرہ، ایک ایسا آئیڈیل نظام، اور ایسا کہ سوچ کے اور سن کے ہی اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم فیل کر رہے ہیں اس کو، اس جگہ کو، اس ماحول کو، اور کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو وہاں تھے اور ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اور وہ ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ ظاہر اللہ کے پاس الگ ہی ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا جو مسلمانوں کا اور مشرکین کا اور یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب ایک اور بہت بڑی جو قوت تھی وہاں پر وہ تھی یہودیوں کی۔ تو ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے ساتھ یہ سارے عقیدے اور سیاست اور یہ ساری ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیاد جب پڑ گئی اور وہ اسی پر وہ نظام چلنا شروع ہو گیا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ نے پھر رواداری اور
بہت ہی کھلے دل کے ساتھ ایسے قوانین بنائے کہ جس میں کوئی تعصب، کوئی غلو نہیں تھا۔ اس سے پہلے جو یہودیوں میں تعصب اور غلو کرتے تھے نا، یعنی حد سے بڑھ جاتے تھے، تو ایسا ان کے اس بات کے جواب میں ایک منصفانہ اور ایک اتنا جو ہے عدل پہ مبنی ایک نظام اور ایک معاہدہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا۔ اب یہ تو بتا چکی ہوں میں آپ کو کہ مدینے میں سب سے قریبی جو پڑوسی تھے وہ یہودی ہی تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے عداوت تو رکھتے تھے، لیکن دل میں ابھی تک انہوں نے کوئی محاذ آرائی نہیں کی تھی، کوئی جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسی لیے ان کے ساتھ پھر معاہدہ کیا گیا، جس میں ان کو اجازت دی گئی کہ اپنے دین اور مذہب اور اپنی جان اور مال کے ان کو آزادی دے دی گئی، اور ان کو کوئی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا گیا کہ کوئی ان کی جلاوطنی یا ان کی جائیداد ضبط کرنا یا کوئی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کچھ بھی نہیں۔ اب امن کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے ساتھ ایک بے شک اپنے دین پر ہی قائم رہیں، لیکن امن کے ساتھ رہیں، اور اس کے لیے ایک معاہدہ جو قائم کیا گیا اس کی شرائط یہ تھی کہ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ ان کا یہی حق ہوگا خود پر اور ان کے غلاموں اور ان کے متعلقین کا بھی۔ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔ اور جو کوئی بھی اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے، یعنی یا تو مسلمانوں سے یا تو یہودیوں سے، جو کوئی بھی جنگ کرے گا تو سب مل کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اس سے جنگ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی مظلوم جو ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ اس کے اخراجات برداشت کریں گے، اور جو بھی اس معاہدے کے شریک ہیں، یعنی یہود ہوں اور یا مسلمان ہوں، مدینے میں ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت گری ان پر حرام ہوگا۔ اور اگر اس معاہدے کے دونوں فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو، تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ جو کوئی یثرب پہ دھاوا بولے گا اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے۔ اور اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینے میں تو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی، لیکن اب اس کے اطراف میں جو یہودی قبائل تھے وہ بھی ایک طرح سے ان کے مسلمانوں کے ساتھ ان کے انڈر اس کے آگے، اور اب دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ تھا، لیکن دوسرے جو یہودی قبائل تھے وہ بھی اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے، اور اب مدینہ جو ہے واقعتاً اسلام کا قلعہ، اسلام کی سلطنت بن گیا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور سلامتی کے لیے اور جو قبائل تھے جو قریبی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاہدے کیے، جن میں سے کچھ قبائل کا ذکر آگے آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ تو مسلمان اس طرح سے پھل پھول رہے تھے اور اس طرح سے ان کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن وہاں کیا حال تھا مکے میں؟ اب ہوا یہ کہ پتہ یہ سب پڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں کہ کفار مکہ نے کس طرح سے مسلمانوں پر کتنے ظلم کیے، کتنا ان کو ستایا، کس طرح سے ان کو تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ جب انہوں نے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو پھر کیسی ان کے خلاف کارروائیاں کیں، ان کے مال ضبط کر لیے، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، لیکن ان کی یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، اور مسلمان ایک ایک کر کے ان کی گرفت سے نکل گئے، اور مدینے میں جو ان کو ایک پرامن جگہ مل گئی اور ان کی ایک طرح سے ایک ریاست قائم ہو گئی۔ اب یہ چیز دیکھ کے تو ان کو بڑی تکلیف تھی، ان کو یہ خبریں ملتی تھیں تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو جو چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کا تو نام و نشان مٹانا چاہ رہے تھے، اور یہ تو اب آزادی سے اور ایک اپنی حکومت بنا کے مزے سے وہاں رہنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا۔ یاد ہے نا کون ہے عبداللہ بن ابی؟ جس کو کہ انصار یعنی اوس اور خزرج کے سارے قبائل مل کے ایک متفقہ سردار بنا رہے تھے، یعنی دونوں کا، یعنی پورے یثرب کا سردار ایک طرح سے وہ بننے والا تھا، اور انصار اس کی سربراہی پہ متفق ہو چکے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو یہ بادشاہ بن چکا ہوتا. تو مشرکین جو تھے ان کو بھی پتہ تھا یہ بات، اور انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ اس بات پہ اس کے دل میں ہوگا کوئی نہ کوئی ابھی بھی، کیونکہ وہ ابھی تک ایمان لایا نہیں تھا. تو انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن ابی اور اس کے جو مشرک ساتھی تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اس خط میں لکھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ایک آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کریں گے، یعنی آپ پر حملہ کریں گے، اور آپ کے تمام مرد جو ہیں ان جو جنگ لڑنے کے لیے آئیں گے ان کو قتل کر دیں گے، اور آپ کی عورتوں کی عزت پامال کر دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تو ایک بہانہ مل گیا عبداللہ بن ابی کو. یہ خط ملتے ہی اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس کو تو یہی لگتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی بادشاہت چھین لی ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے. جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے. تم لوگ خود کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے آدھے سے زیادہ لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے. اب اگر قریش کا ساتھ دے کے یہ لڑنے لگتے تو پہلے تو اپنے ہی لوگوں کو مارنا پڑتا نا ان کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ بکھر گئی، اور عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے وقتی طور پر باز آ گیا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ساتھی بھی ڈھیلے پڑ گئے، اور یہ بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس طرح سے نقصان اپنا ہی ہے. لیکن اس نے قریش کے ساتھ اپنا رابطہ نہیں توڑا، اندر ہی اندر ان سے رابطے میں رہا، اور کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر اور فساد پھیلانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر اس فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی. اس کے بعد وہاں مکے میں یہ حال تھا کہ مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا گیا. اس کا پتہ اس طرح چلا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے اور امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے. انہوں نے امیہ سے کہا کہ کوئی ایسا وقت دیکھو جب زیادہ لوگ نہ ہوں تو میں بیت اللہ کا طواف کر لوں. امیہ دوپہر کے وقت انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو سفیان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہیں. ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، اور تم یہ زعم رکھتے ہو کہ ان کی مدد بھی کرو گے، ان کا ساتھ بھی دو گے. سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے. اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بآواز بلند کہا کہ سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھے کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی. وہ کیا چیز تھی؟ ان کے تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی مدینہ کے پاس سے گزرنے والے تیرے تجارتی قافلوں کو روک دو. پھر مہاجرین کو قریش کی دھمکی. قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکے سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کریں گے. اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یعنی اندازہ تھا قریش کی چالوں کا اور ان کے برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ دل میں ٹھانی ہوئی ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی دی. آپ نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ بولے میرے دل میں آپ کے خلاف، آپ کے متعلق
خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے پاس پہرا دینے کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور اطمینان سے سو گئے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پہرے کا یہ انتظام صرف کچھ راتوں کے لیے نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، باری باری لوگ پہرا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا۔ یہ دیکھیں اللہ پہ توکل کا حال۔ پھر یہ خطرہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ سارے مسلمانوں کو لاحق تھا۔ تو یہ لوگ جب مدینہ آنے کے بعد انصار نے جب ان کو یہاں پناہ دی اور یہ مہاجرین یہاں آ گئے تھے تو یہ لوگ ہتھیار کے بغیر نہ رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے، یعنی ہر وقت ہتھیار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف کتنی تکلیف دہ حالات تھے کہ ایک طرف تو وہ وطن جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن تھا مکہ، اور مہاجرین کا بھی وطن تھا، اور ظاہر ہے سب کو اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کو بھی تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس لینا تک ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو ان کو بے وطن ہونا پڑا، دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا، اور ان سب سے بڑھ کے غم کیا تھا کہ کعبہ بھی چھن گیا، حج اور طواف پر پابندی لگ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا بڑا رنج تھا اور مسلمانوں کو بھی بڑا صدمہ تھا اس بات کا، اور اب وہ چاہتے تھے کہ ان کو جنگ کی اجازت ملے، اور حالات یہ تھے کہ ظاہر قریش جو ہیں وہ طاقت میں بہرحال زیادہ بھی تھے اور پوری تیاری کے ساتھ لگے ہوئے تھے اسی کوشش میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت تو فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بتا رہی ہوں، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور جگہ فرمایا کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یعنی صحیح بات یہی ہے کہ جنگ کا مقصد جو ہے صرف جنگ نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد ہے کہ باطل کا خاتمہ اور اللہ کے دین کا قیام۔ تو یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جنگ کی اجازت تو ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی اس میں ابھی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا جو دائرہ ہے وہ صرف ان کے تجارتی جو قافلے آتے تھے اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ ایک تو یہ کہ جو قبیلے اس شاہراہ کے ارد گرد یا اس شاہراہ سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ دوستی اور تعاون کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیا، یعنی ان کو اپنے ساتھ پہلے ملا لیا جو اور قبائل اس راستے پہ جو پڑتے تھے۔ دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ اس شاہراہ پر دستے بھیجنا شروع کر دیے، عسکری دستے۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ کچھ سرایا اور غزوات، سریا جو ہے نا وہ چھوٹے جو ہوتے ہیں یا جنگیں، یعنی جو گروپس میں بھیجے جاتے تھے اور وہ تھوڑا حملہ کرتے تھے اور تھوڑی لوٹ مار کر سکتے ہیں، ان وہ سریے، اور غزوات وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے۔ تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، کئی ایسی سریے اور ایسے غزوات جو ہیں ان کا ہمیں ملتا ہے اس سے پہلے، لیکن ہم جو ہیں آگے چل کے ہم اس جگہ پر پہنچیں گے کہ جہاں پر ہم غزوہ بدر سے پہلے کے مطلب حالات کو ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں کریں گے کیونکہ کئی ایسی ہوئی ہیں ایسے غزوات اور مختلف اس کی ڈیٹیل بھی ہے، لیکن وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو ہم جنگ بدر سے پہلے کے ذریعے اور غزوات کا اگر جائزہ لیں تو ان میں کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی۔ جب تک کہ مشرکین نے
کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ابتدا بھی مشرکین ہی کی جانب سے ہوئی، مسلمانوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تھا۔ اب مشرکین کا خوف جو تھا وہ حقیقت بن گیا، اور ان کے سامنے ایک خطرہ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ وہ جس بات سے ڈر رہے تھے اور وہ ان کو یہ تھا کہ کہیں ہم اس پھندے میں نہ پھنس جائیں، وہ واقعی پھنس چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینے کی قیادت جو ہے وہ ایک بہت ہی سمجھدار اور ایک انتہائی زیرک ذہین شخص کے پاس ہے، اور وہ ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھ رہی ہے، اور مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر آ کر بھی انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور صحیح سلامت واپس جا سکتے ہیں۔ اب مشرکین جو تھے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہ آئے، اور صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جوش اور جذبے اور بغض اور عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے۔ تو باقی رہے مسلمان، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شعبان یعنی سن 2 ہجری شعبان میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور کئی واضح آیات نازل فرمائیں، جن میں سے ایک یہ ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ کئی آیات ہیں اس کی، میں ترجمہ بتا رہی ہوں کہ اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، بس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم بھی وہاں انہیں قتل کر دو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر۔ یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، جو میرے خیال سے سورہ توبہ میں تھا شاید، تو یہ سب آیات ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے، تو اب آپ کو اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کس طرح بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک جا رہی تھی۔ اب ہم غزوہ بدر کا سبب جو ہے نا اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا 5 منٹ۔ قریش کا ایک قافلہ جو ہے مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حرا تک تشریف لے کر وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے، جن میں کم از کم 50,000 دینار اور 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اب اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا گولڈن چانس تھا کہ اہل مکہ کے مال سے محرومی جو ہے ان کی ظاہر فوجی سیاسی حیثیت کے اوپر بہت بڑی ضرب پڑتی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ قریش کا یہ قافلہ مال و دولت لیے چلا رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دیں۔ اور یہاں پر ہم اپنا سبق ختم فی الحال کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایک شخص جو ہے اب ہمیں